کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشش عطا کروں۔ یا کوئی شخص دنیا کا سوال کر لے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا وہ گھٹیا انسان ہے کہ اللہ سے دنیا کی چیز مانگ رہے ہو تم۔ تو دنیا کی بھی جو سوال ہیں وہ بھی کریں، آخرت کے بھی جو سوال ہیں وہ بھی کریں، بخشش بھی طلب کریں، مغفرت بھی طلب کریں، اللہ کی رحمت بھی طلب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت عطا کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو راتیں ہیں، ویسے تو ان تمام راتوں کے بارے میں حدیث ہے، لیکن چونکہ آخری عشرہ ہے، اس میں اکثر ہم رات کو اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اللہ تعالیٰ ہر آدھی رات کو اور ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یعنی جب رات گزر جاتی ہے تو آدھی رات سے لے کے جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، رات کا بالکل آخری حصہ، فجر سے پہلے والا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، یعنی جو پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخشش عطا کروں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور عطا کے دروازے جو ہیں وہ فجر تک کھلے رہتے ہیں۔ اب عام روٹین میں بھی یہ حدیث اپلیکیبل ہے، لیکن اب چونکہ عطا کراتے ہیں تو بالخصوص ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رات کو کوشش کریں کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پہ ہیں اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں کرے گا اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے سوال کرے، یعنی جو بھی آپ کا سوال ہے، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے یا آخرت سے ریلیٹڈ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا کے اپنے تمام سوال، تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اور دنیا کی حاجتیں بھی رکھیں۔ اس میں اکثر ہم جو ہے وہ جو فلاسفر ہوتے ہیں نا اور فلسفے والے ہوتے ہیں، وہ اتنی ان ریئلسٹک اور ان پریکٹیکل قسم کی باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے میں نے بس صرف آخرت ہی مانگنی ہے، ورنہ دنیا میں کچھ مانگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یا کوئی شخص دنیا کا سوال کر لے تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا وہ گھٹیا انسان ہے کہ اللہ سے دنیا کی چیز مانگ رہے ہو تم۔ حالانکہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ سارے جو فلاسفر ہیں نا، وہ جب اس طرح کی باتیں کریں تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین بہت کلیئر انسٹرکشنز دیتا ہے ہمیں۔ اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے بہترین، اور آخرت بھی بہترین مانگنی ہے۔ تو دنیا کی بھی جو سوال ہیں وہ بھی کریں، آخرت کے بھی جو سوال ہیں وہ بھی کریں، بخشش بھی طلب کریں، مغفرت بھی طلب کریں، اللہ کی رحمت بھی طلب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت عطا کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے کہ آخری راتوں میں اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کو ذہن میں کانشیسلی سوچتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کریں کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے اور میری ہر چیز، ہر دعا کو سن رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر اپنے کرسی پہ جب ہوتا ہے تو وہاں پہ دعائیں سن نہیں سکتا، یا دعا وہاں پہ ذرا وہ آہستہ آواز میں پہنچتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے اور اپنی رحمت کا احساس دلانے کے لیے، اپنے قرب کا احساس دلانے کے لیے مینشن کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں۔ ورنہ اللہ کو دعائیں سننے اور قبول کرنے کے لیے پہلے آسمان پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، اور جس وقت جہاں پہ کوئی شخص چاہے اپنے دل میں دعا مانگے، اللہ انسان کے دل کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دعا تو دور کی بات کہ وہ تمہارے سینوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو جو اتنا جانتا ہے، اس کو ہماری دعا سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندو، میں تمہاری خاطر آل دا وے ادھر نیچے آیا ہوا ہوں، اب تم بھی کچھ ہمت کرو،
تم بھی کچھ مانگو مجھ سے، میں تمہارے لیے آیا ہوں، اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے میں آیا ہوں کہ آؤ مجھ سے مانگو، دعائیں کرو، سوال کرو، مغفرت مانگو، بخشش مانگو، میں اتنے قریب آیا ہوں، مجھ سے مانگو کہ محروم نہ رہ جانا۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہمیں ان راتوں میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ انسان نہیں سوئے، لیکن اگر سونا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سو کے دوبارہ اٹھ جائیں، اور ان 10 راتوں کے اندر تھوڑی سی محنت مشقت کریں، قربانی کر لیں، اور انشاءاللہ یہ کہ آگے جا کے ہمارے لیے یہ سب کام آئیں گے انشاءاللہ۔